بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ذیلدار احسن شاہ کا السلام علیکم. ایک دفعہ پھر ہم پروگرام ڈائلاگ ود ایکسپرٹ میں حاضر خدمت ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کے نام سے ظاہر ہے آج ہمارے مہمان ایک ایکسپرٹ ہیں. ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس آرٹس اینڈ میڈیا فاؤنڈیشن یونیورسٹی ہیں, ایکسپرٹ آف یورو ایشین ریجن ہیں, ایڈوائزر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹوز ہیں. میری مراد ڈاکٹر ہنا شاہد سے ہے. میڈم ویلکم ٹو دی شو. بہت شکریہ احسن صاحب. سب سے پہلے تو ہم آپ کے بڑے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اتنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا. میڈم پہلا سوال ہم تمام اپنے گیسٹ سے یہی کرتے ہیں تاکہ لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں یا آپ کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ پتہ لگ سکے کہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیسے آپ نے اپنی تعلیمی کیریئر کا آغاز کیا اور آج جو آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, ایڈوائزر ہیں, ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, یہ جو سفر طے کیا اس میں کتنی مشکلات آئیں؟ مشکلات کے بارے میں تو اس طرح سے کہوں گی کہ جب آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو وہ مشکل آپ کو مشکل بہرحال نہیں لگتی. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے احسن سب سے پہلے تو میں نے ماسٹرز کیا انگلش لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر میں. اس کے بعد میرا سیکنڈ ماسٹرز تھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. پھر میں نے پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں ایم فل کیا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی اسکول آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز سے میرا پی ایچ ڈی ہے. اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو شروع سے جاری رہا. جب میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تو ساتھ ہی میری یونیورسٹی میں ہی میرے ٹیچرز نے مجھے جاب کے لیے کال کر دیا. تو یہ سلسلہ تب سے چل رہا ہے اور آج تک جاری ہے. بہت زبردست. میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ جان کر بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ جو ہیں ایگزامپل ہیں ان تمام خواتین, ان تمام لڑکیوں کے لیے کہ آپ نے اتنی ڈفرینٹ فیلڈز میں اور اتنی زبردست ڈگریز آپ نے لی ہیں, 2 ماسٹرز کیے ہیں, پھر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے. تو میرا خیال ہے تمام خواتین کو آپ کو ایز اے رول ماڈل ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ جتنی خواتین ایجوکیٹڈ ہوں گی اتنی خواتین امپاورڈ ہوں گی. تو میم میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں آرٹ اور میڈیا کی, تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں فاؤنڈیشن یونیورسٹی کیا ہے, کہاں ہے, کون کون سے سبجیکٹس وہاں پڑھائے جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا فیسلٹیشن ہے, کیونکہ آپ کو سننے اور دیکھنے والے ایسے لوگ ہوں گے اس وقت جو اپنے ایڈمیشنز اپلائی کرنا چاہ رہے ہوں گے, مختلف فیلڈز میں جانا چاہ رہے ہوں گے, اس پر بھی روشنی ڈال دیں. اور جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے آرٹس اور میڈیا, اس پر بھی روشنی ڈال دیں کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے, کیا سٹرکچر ہے, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور کیا کیا ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. ایسے ہے کہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی فوجی فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ ہے. ایچ ای سی نے اس کو W4 کیٹیگری سے نوازا ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹی میں 2 کیمپسز ہیں یا 2 اگر ہم ایسے کہیں کہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسکول آف ہیلتھ سائنسز ہے اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسکول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. میں بیسیکلی FUSST میں اپنی خدمات سر انجام دیتی ہوں. ہمارے ہاں 3 فیکلٹیز ہیں. فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ IT ہے جس میں ایچ ای سی نے ہمیں W4 کیٹیگری, جو کہ ہائیسٹ کیٹیگری ایچ ای سی رینک کرتی ہے اسمال یونیورسٹیز کو, اس میں ہمارے پاس W4 کیٹیگری ہے. اس کے علاوہ جو ہماری دوسری فیکلٹی ہے فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز, اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیں بیزنس ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ. اس میں ہمارے پاس ایویشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, اکنامکس اینڈ فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے. جو میری فیکلٹی ہے فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز, اٹ از ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے سوشل سائنسز کے مختلف سبجیکٹس کا. ہم اس میں انگلش لنگوسٹکس اور لٹریچر میں PhD پروگرام, بیچلر سے لے کے PhD پروگرام تک ڈگریز آفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے. کلینکل سائیکالوجی میں ہم بیچلرز, MS اور PhD ڈگری آفر کرتے ہیں. یہ سارے آپ کے انڈر نہیں, یہ ہمارے جو فیکلٹی ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈین, اور آگے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو 3rd ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف آرٹس اینڈ میڈیا, اس کو میں ہیڈ کر رہی ہوں. اور ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم ڈگری پروگرام آفر کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈگریز کے بارے میں بھی بتا دوں. آرٹس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس بیچلر آف کمپیوٹر آرٹس ہے,
جو ہم آفر کر رہے ہیں، جو کہ اس کے علاوہ سے فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میں آفر ہو رہا ہے، لیکن وہ صرف گرلز کے لیے ہے. تو کمپیوٹر آرٹس میں ہمارے پاس جو ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنز ہیں، ہم گرافکس میں ڈگری میجر آفر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اینیمیشنز 2D اور 3D اینیمیشن میں ہم ڈگریز آفر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ماس کمیونیکیشن میں بیچلرس ڈگری بھی ہے. اس میں ہم ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنز آفر کر رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹی وی اینڈ فلم پروڈکشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اسی میں ایم ایس ڈگری بھی آفر کر رہے ہیں. ایک اور ڈگری جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں ابھی تک کسی یونیورسٹی میں آفر نہیں ہوئی، وہ ہے ماسٹرز ان کمپیوٹر آرٹس، جو کہ بیسیکلی ایم ایس پروگرام ہوگا گرافکس اور اینیمیشن، اسپیسیفکلی اینیمیشن 2D اور 3D میں ہم ہائر ڈگری آفر کریں گے. اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹی کے علاوہ ابھی تک پاکستان میں یہ ڈگری جو ہے ملٹی میڈیا آرٹس ضرور آفر ہو رہا ہے، لیکن ماسٹر ان کمپیوٹر آرٹس آفر نہیں ہو رہا. آلریڈی ہم ریسرچ ڈگری جو ہے ماسٹرز کی میس کمیونیکیشن میں وہ آفر کر ہی رہے ہیں. دلچسپ بات جو میں آپ سے کہہ رہی تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی، وہ یہ ہے کہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف آرٹس اینڈ میڈیا کے پاس اپنا ایک بہت ہی اچھا اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیا ہاؤس بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارا FM 101.8 جو ہے وہ فلی فنکشنل ہے. 12 آورس کی ہماری ٹرانسمیشن ہے، جو کہ کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں بھی 12 آورس کی ٹرانسمیشن فل فلیج اپریٹس کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ تو بہت ہی خوشائن بات ہے. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بڑی زبردست ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ ان کو میڈیا سے فیملیئر بھی ہو جائیں. اور یہ کسی بھی نارملی بات کرنا، کلاس رومز میں بات کرنا، یہ ڈفرینٹ بات ہے، لیکن اگر آپ نے ان کا ان ہاؤس پروڈکشن یا ان ہاؤس اسٹوڈیوز بنا دیے ہیں تو اس سے جو لرننگ ان کی ہوگی، میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی زیادہ ہوگی. جی بالکل. اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکلی وہ اسکلس ساری سکھائیں کہ ان کو مارکیٹ میں جا کے ایسا نہ لگے کہ ہم نے پڑھا تو کچھ اور اب ہم پریکٹیکلی کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس لیٹسٹ کیمرا سیٹس ہیں ہر طرح سے. ہمارے پاس پورا سٹاف ہے میڈیا ہاؤس میں بھی، FM میں بھی، جو کہ ہر طرح سے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے پوسٹ پروڈکشن لیب بھی بنائی ہوئی ہے، جہاں پہ پوسٹ پروڈکشن کا کام بچے سیکھتے ہیں. 2D 3D اینیمیشنز وہ بھی آپ کو راولپنڈی اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں اس طرح سے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں ملے گی. جنرلی کمپیوٹر سائنس والے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے تو ضرور اس چیز کو کیٹر کرتے ہیں، لیکن میڈیا ڈپارٹمنٹ میں آپ کو میں بہت گارنٹی سے کہتی ہوں کہ کہیں پہ پوسٹ پروڈکشن لیب آپ کو نہیں ملے گی. میرا خیال ہے جتنے لوگ بھی آپ کو سن رہے ہوں گے، جو لوگ بھی فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی اتنی ڈگریز بتائی ان میں جانا چاہیں، یا جو میڈم نے بتایا کہ ان کے انڈر جورسڈکشن جو ڈپارٹمنٹ ہے آرٹس اور میڈیا، اس میں جانا چاہیں، اور جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ ان ہاؤس پروڈکشنز بھی ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ان ہاؤس ریڈیو ان کا چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات خراج تحسین کی مستحق ہے. اور جو لوگ بھی جانا چاہیں، فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد میں موجود ہے، آپ لوگ وہاں جا سکتے ہیں. میم ایک اور سوال آپ کی باتوں سے ہی، اور جو آپ ایجوکیشن اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں اور جو ماڈیولز یا جو بھی سلیبس ان کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں، اور پریکٹیکل زندگی میں جو لوگ میڈیا کو فالو کرتے ہیں مختلف انداز سے، وہ ماڈیول، وہ پریکٹیکلٹی کس حد تک ان کو سپورٹ کرتی ہے، وہ سلیبس ان کی پریکٹیکل لائف میں، ان کے پروفیشنل لائف میں؟ اچھا، ذرا دار احسن، ہماری جو ڈگری پروگرامز ہیں وہ باقی ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز ہیں ان سے میں اس طرح سے آپ کو بتاؤں گی کہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا فوکس شروع سے ایک چیز پر رہا ہے کہ ہم جرنلزم کی ڈگری نہیں دے رہے، ہم میس کمیونیکیشن کی ڈگری دے رہے ہیں. اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو وہ اسکل سکھائیں کہ ان کو جاب ڈپینڈنٹ نہ ہونا پڑے. ہمارے اسٹوڈنٹس آلریڈی، اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو کمپیوٹر آرٹس کا ہمارا ڈگری پروگرام ہے، اس میں تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اینڈ پر ڈگری کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پریکٹیکلی ماشاءاللہ اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں. اسی طرح سے میس کمیونیکیشن میں بھی ہے. پریکٹیکلٹی کی حد تک جو بات ہے وہ یہ کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اسٹوڈنٹ صرف وہ ایک لگی بندی جاب کی تلاش میں رہیں اور یہ سوچیں کہ انہوں نے جا کے دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ہر اس چیز کا ایکسپیرینس ان ہاؤس دیں جو کہ ان کے لیے بعد میں آنے والی زندگی میں پریکٹیکلی کام آ سکتا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جو ڈپارٹمنٹ آف آرٹس اینڈ میڈیا ہے وہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی
جتنی بھی ہمارا جو پی آر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے, اور جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ, چاہے وہ اسکول آف ہیلتھ سائنسز کے ہوں, اس کے اندر ڈفرینٹ کالجز ہیں, کالج آف ڈینٹسٹری ہے, میڈیکل کالج ہے, کالج آف ریہیبلیٹیشن ہے, اس کے علاوہ جو ایف یو ایس ایس ٹی یعنی فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسکول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈفرینٹ فیکلٹیز اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ایونٹس ہیں, ان سب کی کوریج دیتا ہے. اب اس کوریج میں ان کی فوٹوگراف سے لے کے ان کی ویڈیوز, ان کی لائیو کوریج, لائیو اسٹریمنگ, اور اس سب میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ہم نے گروپس بنائے ہوئے ہیں جن کو ہم ساتھ انوالو کرتے ہیں, اور ان کی لرننگ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ وہ پریکٹیکلی یہ سارا کام یہاں پر کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی, تو یہ ایک ایج ہے ہمارے پاس جو کہ ہم بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں. پلس ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں کمپیوٹر آرٹس کے, یا اگر ہم میس کمیونیکیشن کی بات کریں تو اس میں بھی ویڈیو پروڈکشن بھی اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, اس میں تھیسس, ان کی ڈاکیومنٹریز, بہت ہی اچھا کام ہے. تو آپ نے نہیں کبھی سوچا کہ آپ ایک یونیورسٹی میں ایجوکیشن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ لگنے کی بجائے کسی ٹی وی جگہ شو پہ کسی اینکر بنتے ہوئے یا جرنلزم کرتے ہوئے نظر آئیں, بی بی سی میں نظر آئیں, مطلب کسی جگہ پہ جہاں آپ نے کیونکہ ایجوکیشن لی اور اس کے بعد آپ نے اس کو ٹیچنگ کی فیلڈ کو کیوں چوز کیا اور پریکٹیکلی پروفیشن کیوں نہیں جوائن کیا؟ دیکھیں, میرے پاس 2 چوائسیز تھیں. نمبر 1 کہ میں اپنا بہت نام بناؤں. میں کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے جیسے میں کام آپ کے ساتھ کو بتا رہی ہوں, جو میں کر رہی ہوں, ایسی اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں, اور اگر میں اپنا نام بنانے میں لگتی تو پھر ڈیفینیٹلی میرے پاس آج میں یہ نہ کہہ سکتی کہ راولپنڈی اسلام آباد کے تمام جتنے بڑے میڈیا چینلز ہیں ان سب میں میرے اسٹوڈنٹس بہت اچھے سے اپنا کام کر رہے ہیں. تو آپ نے وہ بھی تو میرے لیے ہی نام میڈیا میں کما جہاں بہت, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ استاد کا احترام بھی, اور استاد کے اسٹوڈنٹس جتنی ترقی کرتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے. تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر میں خود ادھر نہیں ہوں تو میرے بے بہا اسٹوڈنٹس اسی انڈسٹری میں موجود ہیں اور وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے اس بار 3 اسٹوڈنٹس نے انٹرنیشنل ایوارڈز ون کیے ہیں. ایک کینیڈا میں یونیورسٹی میں 2nd پرائز ہمارے اسٹوڈنٹس نے, جو کہ انہوں نے ان کا تھیسس کا کام نہیں تھا, مطلب فائنل پروڈکٹ نہیں تھا, ایک سبجیکٹ میں انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی اور اس میں انہوں نے 2nd پرائز ون کیا. ایک لاہور میں فلم فیسٹیول ہوتا ہے جس میں کہ جمال شاہ صاحب کے پائے کے لوگ سب سلیکٹ ہوتے ہیں, اس میں ہمارے اسٹوڈنٹ نے کیا. تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس چیز کو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے لیے نام کما رہے ہیں. ڈیفینیٹلی میرے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے اور بہت اچیومنٹ کی بات ہے. میں نا میڈم چونکہ بات ہو رہی ہے تو شیئر کرتا چلوں آپ سے. مجھے جب میں اپنی ڈگری کا انتخاب کر رہا تھا تو مجھے 2 ڈگریز میں سے ایک ڈگری کو چوز کرنا تھا, اور میں بڑا کنفیوز تھا کہ مجھے لاء کرنا ہے, بائی پروفیشن آئی ایم اے لائر, سو مجھے لاء کرنا ہے کہ مجھے میڈیا کی فیلڈ میں جانا ہے, اور دونوں کی ایکسیس کچھ نہ کچھ مجھے تھی اور دونوں مجھے میری پسند بھی تھے. تو پھر اس وقت میں نے مشورہ کیا, اور پاکستان کے ایک بہت بڑے آدمی جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر کرے, بلکہ میں نام لے لیتا ہوں, میرے لیے تو میرے بڑے محترم بھی تھے, میرے لیے بہت میرے قریبی ترین دوستوں میں سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. اچھا, صحیح. تو ان سے میں نے مشورہ کیا, تو میں نے کہا کہ آپ مجھے ایڈوائز کریں ایز اے فرینڈ کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اسپیکنگ پاور بہت اچھی ہے, میڈیا میں آپ ابھی بھی آتے جاتے ہیں, تو آپ کے لیے میڈیا کا ہونا اس کی ڈگری ہونے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, اگر آپ نے اینکر ہی آنا تو آپ لاء کریں. تو میں نے لاء کر لیا, اور آج دیکھیں میرا لاء بھی کمپلیٹ ہے, صبح کیسز کرتا ہوں اور شام کو میڈیا کھیل رہا ہوں. تو یہ ہے میڈم. میرا ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے آپ کے لیے, وہ یہ ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے, اور میرے جیسے چونکہ لاء کا آدمی ہے اس کو شاید اتنی بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے چیزوں کی, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کا نام ہے آرٹ اینڈ میڈیا. میرا تعارف چونکہ کلچر کے حوالے سے بھی بہت ہے, پاکستان میں مجھے کلچر کے حوالے سے کافی جانا جاتا ہے, تو میں تو اس آرٹ کو اس کلچر اور آرٹس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں, اور اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں کہ یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا یہ جو آرٹ اور میڈیا کا کمبینیشن ہے, یہ ریلیشن شپ کیا ہے؟ ٹھیک, ایسا ہے کہ آرٹ جنرلی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آرٹ کا مطلب ڈرائنگ ہے,
کلچر سے ریلیٹڈ آپ پینٹنگس بنائیں, آپ یہ سارا مینول آرٹ اسے ہم کہتے ہیں, فائن آرٹس کہتے ہیں, مینول آرٹس کہتے ہیں. جو آرٹ ہم سکھا رہے ہیں بچوں کو بیسیکلی یہ کمپیوٹر آرٹس ہیں. ہم اپنی ڈگری میں اسٹارٹ اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا, اس کا تعلق جو ہے وہ کلچر اور آرٹ سے نہیں ہے؟ اچھا ہے, میں آپ کو وہی ایکسپلین کرنے لگی ہوں. کس طرح سے ہے کہ ہم مینول آرٹ سے کام بچوں کو سکھاتے ہیں, بیسک ڈرائنگ سے ہر طرح کا کام ان کو سکھاتے ہوئے پھر اس کو ہم نے کمپیوٹر پر ڈفرینٹ میڈیمز پر کس طرح لے کے جانا ہے, اس کو ڈیجیٹل آرٹ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, ہم وہ سکھاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس چیز کو ایسے لیں کہ جو ہمارا آرٹ یا جو ہماری اینشینٹ سویلائزیشنز کی بات کریں, پرانے کلچر جو ٹریڈیشنز ہمارے ختم ہوتے جا رہے ہیں, ان کو کیپچر کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیجیٹل آرٹ میں کنورٹ کر دیں, اس کے گرافکس میں اس پہ کام کریں, اینیمیشنز بنائیں. جیسے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ابھی پچھلے سیمسٹر میں تھیسس کیا, اس کے جو دادا تھے وہ ووڈ کارونگ کا کام کرتے تھے, جو لکڑی پر کام ہوتا ہے اور اس کا فرنیچر بنتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آہستہ آہستہ اس کے لیے پرانے جتنے کاریگر ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, یہ آرٹ دنیا سے جا رہا ہے. اب اس بچے نے اینیمیشنز پڑھی اور اس کا جو اینیمیشن کا تھیسس تھا اس نے اس ساری چیز کو اپنے دادا کے آرٹ کو اینیمیشن میں کنورٹ کیا, اور وہ اب پوری دنیا کو ایک کلک سے وہ اینیمیٹڈ کام دکھا سکتا ہے. اسی طرح سے ابھی ہم یعنی یہ جو پرانے جتنے آرٹ ہیں ان کو آپ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, تو وہ آرٹ کا کام بھی کر رہا ہے, اور بیسیکلی اس میں جو ابھی ماڈرن ٹیکنیک ہے کمپیوٹرز ہے وہ بھی آ رہا ہے. اب میڈیمز اس میں ڈفرینٹ شامل ہیں, کس طرح سے ڈفرینٹ میڈیمز پہ کام کرتے ہیں بچے. اگین بات آ جاتی ہے میس کمیونیکیشن کی. ہمارے ہاں ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ نے میس کام پڑھا ہے تو آپ میڈیا پر ہی کام کریں گے. جرنلسٹ کا ابھی کیا پریزنٹ سچویشن میں پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں جرنلسٹ کا مستقبل کیا ہے, میڈیا پڑھیں گے تو کہاں جاب کریں گے, سیکیور ہوگی نہیں ہوگی. تو اس کانسیپٹ کو دور کرنے کے لیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میس کمیونیکیشن کی ڈگری ایکچولی آپ کو کیا آفر کرتی ہے, کون سی سکلز آپ کو سکھاتی ہے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے بھی اپنا کام کر سکتے ہیں اور آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں. جو میس کمیونیکیشن ہے وہ صرف سوشل میڈیا نہیں ہے جس پہ ہم کہیں کہ کسی قسم کی کوئی ہر طرح کی قید و بند سے آزاد ہے, جس میں جو چاہے کوئی کہہ دے اور اس کے بعد اس کے نتائج جو ہیں وہ سوسائٹی کے لیے, اس ایک انڈیویجول کے لیے کس حد تک ہیں, پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. تو یہ جو آرٹ اور میڈیا کا کمبینیشن ہے یہ بہت اچھے طریقے سے بیسیکلی ہم جو آرٹس کی ڈگری ہے یا میس کمیونیکیشن کی, اس کا ایک میجر کمپوننٹ ہے ایڈورٹائزنگ ان پبلک ریلیشنز. ہم کس طرح سے چیزوں کو ڈفرینٹ طرح سے ایڈورٹائز کر سکتے ہیں, آپ اس کی میڈیا مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں, آپ کس طرح سے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ٹورزم کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کیا ہیں, آپ ان کے لیے آپ 10,000 الفاظ کی تقریر کریں گے تو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. اسی کو آپ کمپیوٹر آرٹس کے ذریعے کس طرح سے دکھاتے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے, دیٹس ایکچولی یہ میٹر کرتا ہے. جی میڈم بڑی زبردست طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. ایک اور سوال, جی ضرور. سوال یہ ہے کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں میڈیا کی جتنی امپورٹنس ہو گئی, ہر ڈپارٹمنٹ کی امپورٹنس ہے, ہر فیلڈ کی امپورٹنس ہے, بٹ ایز اے ہول میڈیا ایک اسٹیک ہولڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی. اور میڈیا کی اب ڈفرینٹ فارمز آ گئی ہیں, سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے. ایک نئی ٹرمنالوجی میرے سامنے آئی ہے, نیو میڈیا ٹرمنالوجی. یہ آپ ایکسپلین کر پائیں گی بہتر, میں شاید اس ٹرمنالوجی سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں. تو ایک تو اس اوور آل امپورٹنس کتنی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی, ایجوکیشن وائز نہیں, ان جنرل میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے, اس پر روشنی ڈال دیں. اور یہ جو نیو میڈیا کی ٹرم ہے یہ کیا ہے, اور یہ جو سوشل میڈیا کا کانسیپٹ آپ دیکھ رہی ہیں اس کو آپ کیسے ایکسپلین کرتی ہیں, کیا رائے ہے اس سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کی؟ میں نے 3-4 سوال کو اکٹھا کر کے آپ کو پیش کر دیا. ٹھیک, سب سے پہلے تو یہ کہ میڈیا کی کیا امپورٹنس ہے. آپ کسی بھی فیلڈ آف لائف کی بات کر لیں, جیسے میں آپ کو ایسے ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو اپنے یونیورسٹی کے ڈفرینٹ کیمپسز کے بارے میں بتایا, ڈفرینٹ فیکلٹیز کے بارے میں بتایا. آپ جتنا بھی کام کر لیں اگر آپ اس کو دنیا کو دکھا نہیں رہے,
تو کسی کو نہیں معلوم کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ چاہے اس میں فورن پالیسی کی بات کریں, آپ اس میں کسی قسم کے کسی ایونٹ کی بات کریں, آپ یہ کہیں کہ پاکستان نے کیا چیز اچیو کی ہے, ہم نے کوئی بہت اچھے اگر ایونٹس کروائے ہیں پاکستان نے اپنے امیج کو بلڈ کرنے کے لیے, جب تک آپ اس چیز کو میڈیا کے تھرو دنیا کو بتائیں گے نہیں, آپ آگے نہیں چل سکتے. وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ نے کام کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کی اتنی ڈرم بیٹنگ بھی کرنی ہے. تو میڈیا یہ کام کرتا ہے. اب اس کو کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. اور بڑا مشہور محاورہ بھی ہے, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو آپ کو دنیا کو دکھانا ہے کہ مور ناچا, اس کے لیے آپ کو میڈیا کی ضرورت ہے. آج کل تو میڈم سوری ٹو سے آج کل مرغی بھی ناچے تو اس کو مور بنا دیا جاتا ہے. مور بنا دیا جاتا ہے. یہاں پر اصل میں جو آپ نے بات کہی نا وہ بہت اہم ہے. میڈیا کی اتنی پاور ہے کہ وہ مرغی کو مور بناتا ہے تو لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں. تو اسی چیز کو ہم نے بیسیکلی کس طرح سے دیکھنا ہے کہ میڈیا کے لیے لوگوں کو ٹرین کرنا. اب ہم 2-3 طریقے سے اس پہ بات کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کا ٹریڈیشنل میڈیا ہو گیا, آپ پرنٹ میڈیا کے تھرو بات کرتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا کے تھرو بات کرتے ہیں. پرنٹ میڈیا ہماری جو ینگر جنریشن ہے جس نے آگے چلنا ہے, ان کے پاس فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے کہ وہ بیٹھ کے چیزوں کو پڑھ نہیں سکتے. اور جب ایک کلک پر آپ کے پاس سوشل میڈیا اویلیبل ہے تو سب سے آسان طریقہ. اب سوشل میڈیا ریلائبل ہے کہ نہیں, میرا خیال ہے اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے, لیکن سم ہاؤ انسٹیڈ کہ آپ جا کے ٹیلی ویژن چینل آن کریں اور آپ کسی سے پوچھیں کہ جو بات آپ کو پتہ چلی کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے کچھ کنفرم کرنا ہے, تو آپ اوتھینٹک سورسز کی طرف جانے کے بجائے سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بات کریں گے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگوں نے سوشل میڈیا کا اتنا پازیٹیو استعمال نہیں کیا, اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی اب ہم اٹیچ کرتے ہیں. اور یہ بات صرف پاکستان کی بات کر رہی ہیں نہیں, یا پوری دنیا کی بات کر رہی ہیں؟ پاکستان کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی ڈیفینیٹلی, لیکن انٹرنیشنلی پاکستان اور انٹرنیشنل اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی یا اس خطے کی اگر ہم بات کریں تو ساؤتھ ایشین ریجن میں ہی لوگ شاید چیزوں کے بارے میں, انٹرنیشنل ریلیشنز اور ہیپننگ کے بارے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. شاید ایک ایوریج امریکن یا ایوریج برٹش سٹیزن ان چیزوں کو اتنا سیریسلی بھی نہیں لیتا ہوگا, یا شاید اس کے بارے میں ان کی جنرل نالج بھی اتنی نہیں ہوتی ہوگی. لیکن سوشل میڈیا ڈیفینیٹلی ہے ہمارے ہاں, کیونکہ شاید ہمارے ہاں ریچیبلٹی بہت زیادہ ہے, سیل فون ہر ایک کے پاس ہے, کرنے کے لیے اور چیزیں تھوڑی کم ہیں, اس لیے ہم ذرا زیادہ سوشل میڈیا پہ فوکس کرتے ہیں. تو اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اس چیز کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. یونیورسٹی سے, ایجوکیشن سے اگر وہ سیکھیں گے نہیں تو پھر آگے چل کے یہی ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا ایک ایسی بلا بن جائے گا جو ہم سب کو پکڑ کے کھا جائے گا. جائے گا. اچھا میم دیکھیں نا, اس میں ایک اور بات ہے کہ فار ایگزامپل ریڈیو پاکستان ہے, فار ایگزامپل ڈفرینٹ اخباریں ہیں, یا ان کی ایک پراپر فارمولیشن ہے. آپ کوئی بھی خبر لے کرنی ہے یا کوئی سٹوری آپ نے کرنی ہے, آپ وہ اپنے سینئرز کو دکھاتے ہیں, اس میں اس کا کنسنٹ ہوتا ہے, وہ دیکھی جاتی ہے, اس کے ایویڈنس دیکھے جاتے ہیں, پھر وہ خبر جا کے اخبار کی زینت بنتی ہے یا ٹی وی کی زینت بنتی ہے. اب سوشل میڈیا کا تو کوئی ریگولیٹر ہی نہیں ہے جس کے مطلب میرا دل چاہا کہ میں نے کوئی خبر بنانی ہے تو میں ابھی کوئی خبر بنا کے لکھ دوں اور وہ ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں وائرل بھی ہو جائے. تو اس کا بھی کوئی میکانزم ہونے کی ضرورت ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں میڈم کہ جس طرح یونیورسٹیز میں, جس طرح آپ نے کہا کہ یونیورسٹیز کو چاہیے کہ وہ ان کو تھوڑا ٹرین کرے کہ لوگوں کو کس طرح آپ نے اپنی سوشل میڈیا ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے اور کن کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے, کن کو نہیں کرنا, اس پہ یونیورسٹی کا بھی کردار ہے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ آپ موجود ہیں, تو میرے ساتھ میں ایک بات آپ کو کہہ دوں تو امید ہے کہ وہ آپ کی یونیورسٹی اور سننے والوں کی طرف جو یونیورسٹیاں بھی سن رہی ہیں انکلوڈنگ HEC, ان تک بھی یہ میسج پہنچے جو بڑے عرصے سے میرے ذہن میں تھا. اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں, میڈیا پڑھا رہے ہیں, لاء پڑھا رہے ہیں, مینجمنٹ سائنسز پڑھا رہے ہیں, جتنے سبجیکٹس ہیں ہم اخلاقیات, ایتھکس, ان چیزوں کو پڑھا ہی نہیں رہے. آپ دیکھیں میں نے جہاں سے یونیورسٹی ڈگری حاصل کی یا ہم اور ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, اقدار کیا ہیں, اخلاقیات کیا ہیں, مورل کنڈکٹس کیا ہیں, اس کے نہ کوئی نمبر ہیں
نہ کوئی سکھانے والا ہے. جو ماں کی گود سے یا جو باپ سے تربیت لے کر یا چند دوستوں سے اس نے تربیت لینی ہے, وہ یونیورسٹی کالجز کا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جو سلیبس ہے بس اس کو دکھایا جائے. یونیورسٹیوں کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو ہزاروں بچے کو وہ پڑھا رہے ہیں, پر یونیورسٹی میں کئی ہزار بچے ہوتے ہیں, ان کی اخلاقی تربیت بھی, کہ انہوں نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, انہوں نے رشوت لینی ہے کہ نہیں لینی ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو شاید پلے گروپ 1 2 3 کلاسز میں پڑھائی جاتی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں آپ اس کو ڈیفینیٹلی انیشیٹ کریں, اور جہاں جہاں تک ہو سکے انیشیٹ کریں. ایز اے نیشن بلڈ ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پر کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک سوال بھی ہے اسی سے ریلیٹڈ, کنیکٹ بھی کر دیتے ہیں, کہ یہ میڈیا ایتھکس کیا چیز ہے اور اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, اور اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی بتا دیں ہمیں آئی آر سے, کہ یہ کس طرح جرنلزم رپورٹنگ کرتے ہوئے, وار کرتے ہوئے, کیا ایتھکس ہیں جو میڈیا فالو کرتا ہے, اول کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ بھی بتا دیں. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے آپ کی پہلی بات کے جواب میں یہ کہوں گی کہ ڈیفینیٹلی بہرحال یونیورسٹیز کی بہت ذمہ داری ہے, کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ اپنی ایج کا, اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت, دن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں ڈیفینیٹلی گزارتا ہے. اور ایون کہ اگر یہ کہیں کہ گھر سے نہیں بھی سیکھ کے آیا, تو ایٹ لیسٹ یونیورسٹیز میں ایسا ماحول ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کرے کہ اس نے کیا چیز نہیں سیکھی ہوئی, بیکاز ہمارا کام ہے سکھانا. جہاں تک بات ہے فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی یا میرے ڈپارٹمنٹ کی, تو ہم اس چیز کا بہت پین لیتے ہیں اور لے بھی رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ چیز ضرور سکھائیں کہ ڈگری کمپلیٹ نہیں کرنی. جب تک آپ ایک اچھے انسان نہیں بنے, اور جب تک ڈگری ظاہری سی بات ہے آپ اپنی گلے میں لٹکا کر تو گھومیں گے نہیں, جب تک آپ کے رویے سے, آپ کے بیہیویئر سے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے, تو تب تک تو یہ بالکل ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. اسی سے ریلیٹ کرتی ہوں میڈیا ایتھکس کی بات کو. میڈیا ایتھکس کو ہم کس طرح سے لیتے ہیں, یہی چیز جو سوشل میڈیا کو کس طرح یوز کرنا ہے. ایک جرنلسٹ کا کام سب سے اہم یہ ہے کہ وہ نیوٹرل رہے, وہ چیزوں کو جیسے کہ وہ ہو رہی ہیں ویسے پیش کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اگر یہ کہہ دینا کہ کہیں پر 2 گروپس لڑ رہے ہیں, 2 پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر میں کوئی خفگی ہے, تو اس چیز کو آپ نے کس طرح سے پیش کرنا ہے, یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ جیسے جس نے جو کہا وہ پیش کر دیں گے. جرنلسٹ کے اوپر, میڈیا سے ریلیونٹ لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پوری دنیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کے پاس سورس آف انفارمیشن میڈیا کے علاوہ بہت کم ہے. میڈیا کا بہت انفلوئنس ہے, بہت پاور ہے, لوگ میڈیا کے لوگوں کو سنتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. جتنا پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اتنا اس کو فالو کریں گے, جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ بھی اس کو اسی طرح فالو کریں گے. تو کیوں نہ اس پاور کو, میڈیا کے انفلوئنس کو پازیٹیولی یوز کیا جائے. اب میڈیا ایتھکس کیا ہیں, میڈیا ایتھکس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ کس طرح سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں ایسا ہے کہ آل اوور دا ورلڈ اسی چیز کو لیتے ہوئے, اسی کانسیپٹ کو لیتے ہوئے اسٹیٹس چلیں, اور اس پہ بہت ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ جو میڈیا کا انفلوئنس ہے اس کو ہم پازیٹیولی کس طرح یوز کر سکتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے ریئل وار اور میڈیا وار. بہت بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر آگ لگی ہو تو میڈیا کہتا ہے بالکل امن ہے, کچھ نہیں, لوگ مانتے ہیں. میڈیا کہتا ہے کہ یہاں پہ ان دونوں لوگوں کے درمیان خفگی ہے اور لڑائی ہے اور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, لوگ سنتے ہیں اور لوگ آگے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کے پاس بہرحال بہت پاور اور اس کا بہت انفلوئنس تو ہے. تو اگر اس چیز کو نیگیٹیولی لے کے جایا جا سکتا ہے تو کیوں نہ اسی چیز کو پازیٹیولی بھی لے کے جایا جائے. کس طرح سے کہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ایشوز ایسے ہیں جن کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی کے اندر, اسٹیٹ کے اندر. ایسے مسائل ہیں جن کا حل نکالنا ضروری ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو اس طرح سے رپورٹ کریں کہ یہ مسئلہ ہے, اس میں اتنے لوگ انوالو ہیں, ایک یہ کہہ رہا ہے, دوسرا یہ کہہ رہا ہے, اور اس چیز کو آپ ری انفورس کرتے چلے جائیں, سلوشن نہیں نکلے گا. میڈیا کا کام ہے کہ وہ اس طرح سے رپورٹنگ کرے جس کو ہم, ایک نیا کانسیپٹ ہے کانفلکٹ سینسٹیو رپورٹنگ کہتے ہیں. آپ کو ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے جب آپ
उस सोसाइटी में रहे, पले बढ़े, आपने मीडिया को फॉलो किया, आप एक प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सी चीज़, कौन से अल्फाज किसी एक पार्टी के लिए, किसी दूसरी पार्टी के लिए, किसी एक इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और किसी दूसरे के लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं. दूसरे जो भी कह रहे हैं उनको एज इट इज़ रिपोर्ट कर देना रिपोर्टिंग नहीं है. आपको देखना है कि आप किस तरह बात भी कन्वे कर दें और आपकी रिपोर्टिंग में कोई ऐसी बात, कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना हो जो किसी एक के सेंटिमेंट्स को इस हद तक हर्ट कर दे, इस हद तक डैमेज कर दे कि वो बातचीत की टेबल पर आए ही ना. आप उस मसले को हल करने में मदद दें, ना कि उसको इस हद तक उभारें या इस हद तक लोगों को उस पर सेंसिटिव कर दें कि वो उसको हल करने से ज़्यादा इस चीज़ को साबित करने में लगे रहें कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था और मैं दूसरे के बारे में बिल्कुल सही सोच रहा था. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिव जर्नलिज्म कहते हैं, पीस जर्नलिज्म कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे हम बहुत आसानी से बहुत बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं. असैसिनेशन का मतलब टेक्निकली सिर्फ़ और सिर्फ एक हेड ऑफ़ द स्टेट का मर्डर है. उससे नीचे के लेवल का कोई भी इंडिविजुअल हो उसके लिए हम असैसिनेशन की टर्म यूज़ नहीं करेंगे. बहुत बार आप इंटरनेशनली भी देखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे है, इंटरनेशनली भी है. टर्म्स को, टेक्निकल टर्म्स को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें ताकि आप ऐसे ना कहें कि एक जगह पर एक मसला ऑलरेडी चल रहा है, आप उसकी रिपोर्टिंग करते हुए उस मसले को और ज़्यादा बिगाड़ दें. तो ये बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तमाम लोग, सिर्फ रिपोर्टर्स नहीं, जो मीडिया पे काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप किसी चीज़ से रिलेटेड ग्राफिक्स कोई बना रहे हैं, आपने किन चीज़ों को हाईलाइट करना है, किन को नहीं करना, ये बहुत अहम है. मैडम, दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम रहेगी और मेरे जी. पास 2 सवाल हैं और जी. दोनों सवालों के जवाब मैं चाहूँगा कि अगर आप दे दें. जी ज़रूर. एक सवाल, एक तो मैसेज होगा जो आप सबको देना चाहेंगी, लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल मीडिया का पाकिस्तान की तरफ झुकाव देखती हैं या हमेशा हमें टारगेट करता नज़र आता है? मेरी तो उस पर एक अलग राय है, लेकिन एक्सपर्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आप तमाम रिलेशंस को देखते हुए इस पर अपनी राय दें. इंटरनेशनल रिलेशंस की जहाँ तक बात है तो मैंने आपसे कहा कि हमें असल में इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है. और वो किस तरह से ज़रूरत है कि हमें पॉजिटिवली अपने आपस के इख्तलाफात को छोड़ते हुए पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज बनाने की ज़रूरत है. मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत कोई एक्सपर्ट हूँ मैनेजमेंट साइंसेस में या बिज़नेस में, लेकिन एक जो शुरू से सुनते आए हैं उसूल कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप उसमें से 10 रुपये का बिज़नेस पर लगाएं और बाकी 90 रुपये उसकी पब्लिसिटी पर लगाएं. तो हम अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पर फॉर श्योर इसमें लैग कर रहे हैं. लेकिन रिसेंटली हमने बहुत इसमें चेंज भी देखा है. कुछ इश्यूज़ अगर हम इसको ओवरऑल देखने के बजाय इशू टू इशू देखें तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. कुछ इश्यूज़ पर वाकई हमारी इतनी बैलेंस्ड रिपोर्टिंग रही है कि इंटरनेशनल मीडिया ने उस चीज़ को फॉलो किया है. और मैडम कई जगह पे तो हमने ये भी ट्रेंड देखा ना कि इंटरनेशनल जो बाहर का मीडिया है वो पाकिस्तान को ऐसे पोर्ट्रे कर देता है कि जैसे इस्लामाबाद की सड़कों पे टैंक चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में पीसी नहीं है. तो ये जो एक गलत कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, चूँकि हम डिफरेंट डिप्लोमेट्स के साथ बात कर रहे होते हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, तो जब वो पाकिस्तान की तरफ उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो जो कॉन्सेप्ट उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से लिया होता है कि पाकिस्तान कैसा होगा, वो बिल्कुल उसके बरखिलाफ निकलता है. जब वो यहाँ आते हैं, देखते हैं, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट, पाकिस्तानी लोग कैसे हैं, पाकिस्तानी कल्चर कैसा है, वो उससे अडॉप्ट भी हो जाते हैं. बल्कि जाते हुए उनका दिल ही नहीं कर रहा होता, वो रो रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान से क्यों जा रहे हैं. तो ये जो इंटरनेशनल मीडिया बाइस्ड और पाकिस्तान इस्लामाबाद की रोडों पर टैंक दिखाता है, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा ख्याल है कि आपने जो बिल्कुल शुरू में मुझसे सवाल किया था कि हाँ एथिक्स तो बिल्कुल मैंने आपसे इसलिए कहा ना, मीडिया एथिक्स की जब आप बात करते हैं तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस से उसको लिंक इसलिए किया था कि हम नॉर्मली ये समझ रहे होते हैं कि शायद हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है. हाँ, हम इस चीज़ में लकी हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं. शायद इंटरनेशनल मीडिया कहीं ना कहीं पे इसमें
لیگ کر رہا ہے. ان کے ہاں بھی اسی طرح کے شاید زیادہ ڈراسٹک پرابلمس ہیں, لیکن وہ شاید اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا ہے تو ہم ان کے احترام میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. تو ایسا ہے کہ جو آپ نے بالکل مجھ سے شروع میں کہا تھا کہ آپ خود میڈیا کی طرف کیوں نہیں آئیں, میرا خیال ہے کہ اس کے لیے صرف ہمیں تھوڑا سا وقت انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کو ہم ڈفرینٹ میڈیمز میں ٹرین کر رہے ہیں, جیسے جیسے ان کا کام سامنے آئے گا, بہت سارے ابھی آپ نے دیکھا پاکستان میں اوور آل بھی ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جا رہے ہیں. تھوڑا وقت ضرور لگے گا لیکن ڈیفینیٹلی یہ چیز بہت جلد بہت بہتر ہو جائے گی, بیکاز وہ ہیں جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں, وہ جو ہم ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کی بجائے ابھی ہم پبلک ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں, تو پبلک ڈپلومیسی, کلچرل ڈپلومیسی ہی اس کا جواب ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں آلریڈی بہت ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر جا رہے ہیں اور بہت اچھا نام پاکستان کا بنا رہے ہیں, اور بہت جلد چیزیں اور زیادہ بہتری کی طرف آئیں گی. میم آپ کو لوگ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, کوئی میسج جو آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو دینا چاہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں نے پوری زندگی ایک چیز کو فالو کیا اور اس میں بہت کامیاب رہی. محنت میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے. آپ جو بھی کام کریں دل سے کریں, چاہے وہ ایک ویڈیو بنانا ہو. یہ ضرور سوچیں کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ آج جو کسی کے لیے, آپ نے دیکھا ہمارے یہاں بہت ٹرینڈ ٹک ٹاکس بنانے کا اور ویڈیوز بنانے کا, سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں. اس چیز کو آپ جتنا کنسٹرکٹیولی یوز کریں گے وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا, باقی سب لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوگا. محنت کریں. صرف شارٹ کٹ کی طرف اگر آپ جائیں گے فار دا ٹائم بینگ تو آپ کو پبلسٹی ملے گی, لیکن اس کو نہ آپ اس میں کچھ سیکھیں گے, نہ وہ آئندہ زندگی میں آپ کے کام آئے گا. بہت محنت سے زبردست, نہ گھبرائیں. بہت زبردست میسج میڈم. دامن وقت میں گنجائش بالکل ختم ہو گئی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر حنا شاہد یہاں تشریف لانے کا اور اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. سامعین محترم, ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹیوزڈے کو. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے.